السلام علیکم ویئرس، میں اپنی ریئل اسٹوری میں آپ حاضر خدمت ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں جھوٹ نہ ہو، ان میں غیبت نہ ہو، ان میں چوری نہ ہو، ان میں برائیاں نہ ہوں اور وہ نیک ہوں، اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ایسے ہیں کہ جب میرے بچے KG پریپ میں اسکول جانا شروع کیا، انہوں نے اسکول تینوں بچے جاتے تھے، تو ان کے بیگ میں کوئی چیز آ جاتی تھی، کسی کی ربڑ، شارپنر، کاپی، بک، کچھ بھی آ جاتا تھا۔ میں کیا کرتی تھی، ان کی ڈائری پہ لکھتی ہوتی تھی، ٹیچر کو بتاتی ہوتی تھی کہ یہ چیز کسی کی آ گئی ہے، پلیز آپ اسے بچے سے لے لیں، اور بچوں کو سمجھاتی ہوتی تھی کہ یہ پتر آپ کی چیز ہے، یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ چوری کی چیز ہے، یہ چوری ہے، یہ نہیں کرنی، یہ زندگی میں کبھی نہیں کرنی۔ اور جب میں چیزیں واپس بھیجتی ہوتی تھی تو انہوں نے سیکھا اپنی ماں سے کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، ہم نے نہیں لینی۔ پھر میں بچوں کو بتاتی ہوتی تھی، کلاس میں کوئی چیز مل جائے تو اپنے بچوں کو نہیں دینی، آپ کسی بھی بچے کی چیز کسی کو دے دیں گے، جس کی چیز ہوگی اس تک وہ پہنچے گی نہیں، اس طرح وہ حقدار والا حق سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے بچوں کو سمجھانا کہ یہ چیز آپ نے میم کو دینی ہے۔ تو میرے بچوں کو چیزیں اسکول میں کلاس میں ملتی ہوتی تھی، بچے مانگتے ہوتے تھے، چھینتے بھی ہوتے تھے، وہ نہیں دیتے ہوتے تھے، وہ ٹیچر جب آتی تو وہ ٹیچر کو ہی دیتے ہوتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ہمیشہ پریپ کلاس سے لے کے FSC تک ابھی تک اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہوں، اور میں نے بڑی محنت کروائی بچوں کو، میں نے بہت ٹائم دیا۔ اور دوسری بات، میں نے بچوں کو بچپن 5 سے لے کے 7 سال کی عمر تک، جیسے ہی بچہ گھر سے نکلتا ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ آپ یقین کریں، 5 سے لے کے 4 سال سے لے کے 7 سال تک، 3 سالوں میں بچہ ہر چیز سیکھ جاتا ہے۔ چوری، جھوٹ، حرام، حلال، نیکی، بدی، جو ماں اسے سکھانا چاہے وہ ماں اسے سکھا سکتی ہے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جو بچوں کو نیا لے کے چل رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلیں، انہیں سکھائیں، انہیں پریکٹیکل اپنے سامنے کروائیں، جیسے میں نے کیا۔ میں چیزیں واپس بھیجتی تھی، میں بچوں کو سمجھاتی تھی بیٹا نقل نہیں کرنی، کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے اور کسی کا دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بچوں کو میں نے اتنی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ ان کی آگے پیچھے کوئی بیٹھتا نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں دکھانا نہیں ہے، کچھ بھی نقل نہیں کروانی، اس لیے اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ بچوں نے نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی جھوٹ بولنا، نہ کبھی غلط بیانی کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نقل نہیں لگوائی، نہ کسی کا دیکھا۔ میں کہتی ہوتی تھی اپنے بچوں کو، پتر جو سارا سال محنت کرتے ہیں، 1 سال پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، ان کا حق مارا جائے گا، ان کے نمبر تو آئیں گے، لیکن جو چوری سے دیکھ کے نقل مار کے پاس ہو جائے گا، وہ بھی ان کے برابر پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہم ان بچوں کا حق مارتے ہیں جو بچے محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے نہ کسی کو دکھانا ہے، نہ کسی سے دیکھنا ہے، یہ بھی چوری ہے بیٹا۔ میں نے انہیں بچپن میں ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کیا۔ کسی کے گھر جاتے، اگر وہ کسی کی چیز کو ہاتھ لگاتے تو گھر آ کے میں نے 5 ٹک لگاتی، میں کہتی بیٹا کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں ہم نے لگانا، اگر نیکسٹ ٹائم آپ لگاؤ گے تو 10 پڑیں گے، اس کے بعد آپ پھر لگاؤ گے تو 15 پڑیں گے، آپ کی 5 ٹکیں بڑھتی جائیں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس طرح بچوں نے پھر کبھی کسی کی چیز کو، بچپن میں کبھی بھی کسی کی چیز کو نہیں چھیڑا، اجازت کے بغیر کبھی کسی کے گھر نہیں گئے۔ میرے گھر کا بڑا گھر ہے میرا، ماشاءاللہ، میرے بچے میری اجازت کے بغیر کبھی چھت پہ بھی نہیں گئے، باہر بھی نہیں گئے کھیلنے کے لیے۔ اس طرح میں نے اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچایا۔ الحمدللہ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے مجھے شعور دیا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا مجھ پہ کہ میں بچوں کو لے کے چلی، جیسے میں اکیلی تھی، اور اسکول سے بچوں نے آنا، میں نے انہیں نمازیں پڑھانی، میں نے ٹائم سے، میں کبھی نہیں بھولی تھی کہ یہ جماعت کا ٹائم ہے اور قاری صاحب اس ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں نے بچوں کو
قاری صاحب کے پیچھے ماشاءاللہ کھڑا کرنا ہے۔ اور میں نے 5 ٹائم کی نماز بچوں کو مسجد میں پڑھائی، اور میں نے بچپن سے ہی بہت چھوٹے تھے تو میں مسجد بھیجتی تھی ماشاءاللہ۔ اب بچوں کی اتنی اچھی عادتیں پکی ہو گئی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ آج تک بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کی چوری نہیں کی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، آپس میں بھی کبھی انہوں نے لڑائی نہیں۔ سارا محلہ، سارا خاندان مثالیں دیتا ہے کہ رات کے بچے بہت اچھے ہیں۔ اور الحمدللہ اس رب کا میں بہت شکر گزار، اس نے مجھے اتنی نیک اولاد دی اور اتنی اچھی اولاد دی، میں بہت ہی شکر گزار۔ میں کہتی ہوں میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ اور ایسے میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، میں نے جھوٹ، چوری، برائی، غیبت، ہر چیز میں نے بچپن میں ہی انہیں پریکٹیکل کروا کے سودا لینے جاتے، اگر پیسے زیادہ آ جاتے تو میں انہیں بولتی کہ آپ جاؤ پتر واپس کر کے آؤ، یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں، یہ ہماری چیز نہیں، یہ دکاندار ہے اس کی غلطی، ہم یہ رکھیں گے، یہ تو ہمارے لیے قبر میں عذاب بن جائے گا۔ میں قبر سے انہیں ڈراتی، میں اللہ سے ڈراتی، نبی رسول کی باتیں بتاتی، میں بچپن میں ہی انہیں لے کے چلی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی نے ترجمے کے ساتھ قرآن حفظ کیا، میرے بڑے بیٹے نے 2 سال حفظ کے لیے قرآن مدرسہ میں لگایا، 5ویں سے لے کے 7ویں تک 2 سالوں سے میں نے کروایا۔ میری کوشش تھی کہ چلو بچے میرا مفتی بنتا بڑا، لیکن وہ بھول جاتا تھا، اسے یاد نہیں رہتا تھا، ذہن اس کا اتنا تندرست نہیں تھا، اس وجہ سے وہ نہیں بن سکا۔ چلو الیکٹریکل انجینئر بن گیا، جو نصیب میں ہوتا۔ اور میں نے 24 گھنٹے بچوں کی تربیت کی ہے، دھیان رکھا ہے، ٹائم دیا ہے، اور اگر میں نے ٹائم دیا تو میرا ٹائم ضائع نہیں ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے بچے بڑے ہی نیک ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، مجھے کبھی ان کی کمپلینٹ آج تک نہیں آئی کہ تمہارے بچے نے ایسا کیا۔ یونیورسٹیوں میں رہے ہیں، چائنا بھی رہے ہیں، لاہور رہے ہیں، لالا موسیٰ رہے ہیں، 5-6-7 سال ہو گئے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ مجھے کبھی کسی نے نہیں یہ کہا کہ تمہارے بچوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ سے بہت دعا ہوں کہ جیسے اللہ نے مجھے بچے دیے، اللہ پاک سب کو ایسے بچے دے۔ السلام علیکم، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔